सनह 9 मई में मुलव्वस अफराद को इबरतनाक सज़ाएँ। दूसरे नंबर पे जजेस कमीशन बना है जी, और एक बहुत बड़ा फड्डा जो है वो पड़ चुका है। अब बनता क्या है इस पे बात करते हैं, मगर सरप्राइजिंग ये है कि राना सनाउल्लाह साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जी। अब पीटीआई के ऊपर अच्छा वक्त आता है ये बुरा, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सईद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से सज़ाएँ दी गई हैं, और जो जजिस कमीशन है ये बड़ा बर्निंग इस वक्त टॉपिक बना हुआ है, और इस मुल्क में जो एक बड़ी हलचल मची हुई है, इस हलचल का नतीजा क्या निकलता है इसका ये गैब की इल्म जो है सिवाय अल्लाह के वो किसी को नहीं है। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए अंत तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, इसमें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून से अपनी सीट हारने पर खासे नाराज़ हैं। जावेद लतीफ़ साहब भी नाराज़ हैं। इस तरह और भी इस तरह नून लीग जो है वो खलफशार का अंदरूनी तौर पर शिकार है। कहा जाता है कि एक तरफ नून ग्रुप है और दूसरी तरफ जो है ना शीन ग्रुप है, और दोनों किस तरह से चलते हैं। इसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए पंजाब में बड़ी ज़िम्मेदारी देने की सोचा जा रहा है। कुछ नाराज़ अरकान जो हैं उनको सेनेट में भी एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से स्पेसिफिकली बात करना इसलिए ज़रूरी है कि राना साहब जो है वो वफाक में वज़ीर दाखिला थे, और उन्होंने पीटीआई के साथ जो हिटलर जैसा जुल्म सितम रवा रखा, जिस तरह से वफाक में रहते हुए कवानीन पास करवाए गए, और जिस तरह से वजारत दाखिला ने पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनको जेलों में डाला, झूठे मुकदमात बनाए, जिसके नताइज जो हैं वो पीटीआई वाले भुगत रहे हैं। इस हवाले से अब वो पंजाब में उन्हें क्या मज़ीद इसी तरह का कुछ टास्क सौंपा जाएगा जिससे पीटीआई वाले जो हैं उनका जीना आराम किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी क़यादत जो है वो रोपोश है, सामने नहीं आती, इसी खौफ से जो राना साहब ने फैलाया हुआ था। और ये घरों में घुसना, दीवारें फलांगना, ये सब कुछ ये उन्हीं के दौर की यादगारें हैं जी। वफाक में मोहसिन नकवी साहब हैं, और अगर वो वहाँ पर आते हैं, वो वज़ीर तो नहीं आएंगे, मशीर होंगे या कुछ होंगे, क्योंकि सीट तो हारे हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, हारे हुओं को कहीं भी बिठा सकते हैं। जो अदालतें हैं उनकी सज़ाएँ अगर मिलती हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। ये नौकरी लेने जाएँ तो कहते हैं पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाएँ, होता है ना, पुलिस से जनाब थाने से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आएँ कि आप पर कोई केस तो नहीं है। ये सियासतदान हैं जिन पर जितने भी मुकदमे बने हुए, वो जनाब मुल्क की आला तरीन सीटों पर बैठ सकते हैं, आला तरीन ओहदों पर बैठ सकते हैं। ये अलग बात है कि यहाँ पर रिटायर लोग जो होते हैं, जो सर्विस से रिटायर कर दिए जाते हैं, उनको भी बड़े ओहदे जो है वो सौंप दिए जाते हैं। इसमें जो इस वक्त कमीशन जो बना है, तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं, एक्स ऑनरेबल जस्टिस हैं जी, उन्हें लगाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में रह चुके हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं। इन्हें जो 5 जजेस हैं, 6 जजेस जो हैं, उनके जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी उन पर तहकीकाती कमीशन बना है, और ये कमीशन कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ये एक रुकनी कमीशन है, वही अथॉरिटी हैं, वही अपील हैं, वही वकील हैं, वही दलील है, और वही सब कुछ जो है ना वो किसी को जलील भी कर सकते हैं। ये सारे इख्तियारात उन्हीं के पास होंगे। अब मैं बात कर रहा था कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको जैसा कि एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो तो हो जाएंगे। बात अब आती है जनाब के जो जुडिशल कमीशन है। जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया गया है। ये अलग बात है कि हाज़िर नौकरी जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं जो इंसाफ देते हैं, उन्होंने जो कुछ अपने शिकायत की, और शिकायत के नतीजे में अपने वो गाइडेंस चाहते थे कि हम क्या करें,
ان کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جاتا ہے، اور آنریبل ہماری سپریم کورٹ ہے جنہیں اب مطالبات آ رہے ہیں، پھڈا پڑ چکا ہے، بہت بڑا پھڈا، وکلا تنظیمیں سب کچھ اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، اس کمیشن کو۔ مطلب یہ کہ 6 آنریبل سٹنگ ججز جو ہیں، ان کی تحقیقات جو ہے وہ کریں گے۔ ایک 75 ایئرز اولڈ آنریبل ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، وہ ان کے الزامات کی جو ہے اس روشنی میں تحقیقات کریں گے۔ اصول تو یہ ہوتا ہے جو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اسے دوبارہ جو ہے وہ کیوں ریٹائر کیا جاتا ہے، ریٹائر کیوں کیا جاتا ہے، سرونگ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تا حیات کیوں نہیں نوکری دی جاتی؟ ریٹائر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مزید کام کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، لوڈ برداشت کرنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب 75 ایئرز اولڈ میں پھر سال کی پاکستان میں جتنے لوگ نوکریاں کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 75 ایئرز اولڈ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ سارا پریشر برداشت کر سکتے ہیں، وہ بہت بڑے کام بھی کر سکتے ہیں، تو پھر انہیں ریٹائر کیوں کرتے ہیں؟ انہیں نوکری پہ بحال کر دیں۔ اتنا بڑا ایک پریشر کا کام ہے جی تحقیقات کا۔ 6 آنریبل سٹنگ جو جسٹسز ہیں ان کی جو تحقیقات ہے وہ ریٹائرڈ جسٹس کریں گے۔ حالانکہ سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، پوری کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، سو موٹو ایکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جی اس وقت بار کونسل جو ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا 100 موٹو ایکشن لے کر اس پر کارروائی کرنی چاہیے۔ اب جو ریٹائرڈ جج صاحب ہیں وہ ان کی تحقیقات بڑے ان کو جو ٹی او آرز طے کیے گئے ان میں 2-3 ہی رکھوں گا، زیادہ نہیں رکھوں گا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ الزامات آپ غور کریں، وہ یہ تحقیقات کریں گے کہ الزامات سچ ہیں یا سچ نہیں ہیں، جس ادارے پر الزام لگا رہے ہیں کیا اس میں سے کوئی ملوث ہے۔ دوسرا جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کمیشن چاہے تو ججز پر کوئی اور معاملات جو ہیں ان پر بھی تحقیقات کر سکتا ہے۔ یہ سیدھی لائن دے دی گئی ہے کہ جناب ان 6 ججز کو عبرت کا نشانہ یوں لگتا ہے بنایا جائے گا، جو دیگر معاملات آئے ہیں نا ان معاملات میں بہت سارا کھول کے رکھ دیا جائے گا کہ فلاں جج نے یہ کیا، فلاں نے اس میں ملوث ہے، فلاں اس میں ملوث ہے، فلاں اس کے ساتھ، فلاں اس کے ساتھ۔ تو یوں ججز کو سبق سکھایا جائے گا کہ آپ نے یہ جو شکایت کی ہے اس کا آگے، تاکہ آئندہ کوئی اور جج جو ہے وہ اس طرح کی شکایت نہ کر سکے۔ مگر نتائج ناظرین اس کے کچھ ہو سکتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ باقی عدالتوں سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو عدالتوں پر حملہ سمجھتے ہوئے وہ مزید ریزائن کریں۔ اس سے ہمارے انصاف کا جو پہلے ایک سٹرکچر ہے وہ پہلے ہی بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے، اپنی اعتماد کھو چکا ہے، لوگ اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کو جتنی سزائیں دیں وہ ان جج صاحبان پر دباؤ ڈالنے کے بعد دی گئیں۔ اب ان مقدمات کا کیا بنے گا؟ پھر یہ جج صاحبان جو ہیں پی ٹی آئی کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اب ان کی درخواستیں بھی نہیں سن سکیں گے، ان کے مقدمات جو ہیں اب ان کا فیصلہ وہی کریں گے۔ جناب جسٹس چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب، جن سے پی ٹی آئی کو پہلے شکایتیں، اب ان کے جتنے مقدمات ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کے فیصلے وہ کریں گے۔ وہ فیصلے کیا کریں گے وہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ اور اس طرح یہ 6 جج صاحبان نے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلوچستان کی جو بار کونسل ہے جی، بلوچستان بار کونسل، اس نے اس کمیشن پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بہت سخت بیان دیا ہے جی، بہت سخت بیان دیا ہے، اور وہ کورٹ میں جا رہے ہیں اس کمیشن کے خلاف، اس کے اختیارات کے خلاف۔ اب یہ ایک اتنا بڑا کٹا کھلنے جا رہا ہے جو شاید سنبھالا نہ جائے، جو بظاہر جو ہے وہ جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا یہ سادہ نہیں، جتنا سے اوپر نظر آتا ہے یہ اوپر نہیں، یہ بہت گہرا ہے، اور اس کے گہرائی تک پہنچنے تک شاید جو ہے وہ اس ملک کا نظام جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا اس کی ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ اور اب آتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات۔ 9 مئی کے واقعات کی جو ملوث ملزمان ہیں اب ان پر ناظرین کرام قیامت ڈھا دی گئی ہے۔ قیامت تو خیر پہلے ہی سے تھی جب سے ان کو جو مظالم کے ساتھ انہیں گرفتار کیا گیا۔ ہم جو لوگ جنہوں نے ہمارے پاک افواج یا ہمارے ملک کی تنصیبات یا ہمارے شہداء جو ہمارے
اثاثہ ہیں، جن کی قربانیاں ہمارے اثاثہ ہیں، ان کے اگر یادگاروں کے ساتھ ان کی توہین کی ہے، یا ہمارے جو دفاع کے ادارے ہیں جو ہمارے ملک کی سلامتی، ہماری جانوں کا جو بچانے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اگر ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جو حقیقت میں ملوث لوگ ہیں ان کو اگر سزا دی جاتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، ان کو تو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ مگر ناظرین، جو بے گناہ لوگ اگر اس میں امید ہے کہ ان کو سزا نہیں دی جائے گی اور انہیں رہا کیا جائے گا، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کی اس میں بہت ساری ریزرویشنز ہیں، وہ الزامات جو ہے وہ دوسری پارٹی پر بھی لگاتے ہیں، پی ایم ایل این پر، کہ یہ ان کی طرف سے جو ہے تو اس طرح سے بہت سارے ان کے پوائنٹس ہیں، مگر 51 ملزمان ہیں ناظرین کرام، 51، ان کو سول کورٹ سے سزا سنا دی گئی ہے، 5 سال قید بامشقت۔ 51 پیپل جو ہے ان کو سزا سنا دی گئی ہے، 5 سال قید بامشقت۔ یہ سزا سنائی ہے جناب نتاشا نسیم ہیں، گجرانوالہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جج صاحبہ ہیں، انہوں نے ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ یوں تو ابھی 250 کے قریب لوگ ہیں جی، یہ ان میں سے 51 جو ہیں خوش نصیب ہیں جن کو یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے جی تمام کے حالات پر۔ اور مزید جو ہے یہ سزائیں ویسے تو پینڈنگ تھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل جسٹس قاضی صاحب نے اس دن دے دیا، اجازت دی ہے، محدود اجازت دی ہے کہ جن کو رہا کرنا ہے ان کو رہا کر دیں عید سے پہلے تک، کہ اپنی فیملیز میں جا کے عید منا سکیں۔ جو رہا کیے گئے ان کا تو پتہ نہیں رہا کیے گئے یا نہیں کیے گئے، مگر شکنجہ جن پر کسا گیا ان کا پتہ لگ گیا جی۔ تو یہ ہمارے معاملات چل گئے جی۔ مہنگائی کا طوفان ایک اٹھنے کو ہے، اٹھ چکا ہے، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے، پٹرول اور مہنگا، سنا ہے 450 روپے لیٹر ہونے جا رہا ہے، 400 نہیں 450 پر لیٹر ہونے جا رہا ہے۔ اور ڈیزل بھی ابھی فی الحال تو کہتے ہیں جی 10 روپے مہنگا ہوگا پٹرول، 2.5 روپے لیٹر ہوگا سستا ڈیزل ہوگا، مگر جو آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے اس کے مطابق جو ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے اللہ ہی کچھ کھانا پینا نصیب کرے، ورنہ اس حکومت نے 17 ماہ میں جو کچھ کیا اس سے 10 گنا زیادہ ہونے جا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ نجات دلائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔